السلام علیکم۔ میرا نام راحیلہ ہے۔ میری عمر 6 سال تھی جب ایک روز اماں کو کپڑے دھوتے ہوئے چکر سے آئے اور وہ دھڑم سے نیچے گر پڑی۔ ان کے پاؤں میں چوٹ آئی۔ وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ انہیں سہارا دے کر اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ میں چاہتی تھی کسی کو پکاروں کہ اماں کی مدد کو آئے، تبھی گلی سے 2 عورتیں آتی دکھائی دی۔ میں نے اشارے سے بلایا۔ وہ قریب آئیں تو بتایا کہ میری اماں گر پڑی ہیں، انہیں اٹھاؤ۔ وہ اندر آ گئیں۔ کراہتی ماں کو انہوں نے سہارا دے کر اٹھایا، بستر پر لٹایا، پانی پلایا۔ تبھی ماں نے کہا، مجھے سخت چوٹ لگی ہے، فون اٹھا کر دو، میں اپنے شوہر کو اطلاع کروں، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو کم عمر تھی، اسی نے فون اٹھا کر امی کو دے دیا۔ میری والدہ نے ابو سے بات کی اور کہا، جلدی آئیے، گرنے کی وجہ سے سخت چوٹ لگی ہے، لگتا ہے کہ ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے۔ فون بند کر کے وہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ گلی کے نکڑ پر بڑا سا بنگلہ جو کالے گیٹ والا ہے، ہم وہاں ملازمہ کا کام کرتی ہیں اور مزید کام ڈھونڈ رہی ہیں۔ امی نے فوراً کہا، مجھے ایک کام والی کی سخت ضرورت ہے، میرے لیے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت یا لڑکی مل جائے جو صبح سے شام تک میرے پاس رہ سکے، بچوں اور گھر کو سنبھالنے میں مدد کرے، تو میں اسے اچھی تنخواہ دوں گی۔ ان میں سے ایک جو بڑی عمر کی تھی بولی، میری بیٹی کو سارے دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارا کام کر دے گی۔ عمر تو 6 سال ہے مگر گھر کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہے۔ ماں نے لڑکی کی جانب دیکھا، اس کی موہنی صورت پر غور کیے بغیر اماں نے اس لڑکی کو فوراً رکھنا قبول کر لیا اور جو تنخواہ اس کی ماں نے مانگی دینے کی حامی بھر لی، کیونکہ اماں کو فوراً کسی ملازمہ کی سخت ضرورت تھی۔ اس وقت وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ تھی۔ میرا چھوٹا بھائی جو ابھی صرف 8 ماہ کا تھا جھولے میں سو رہا تھا۔ عورت نے کہا، بی بی، میں تمہاری تکلیف دیکھ کر اپنی بیٹی کو آج ہی آپ کے پاس چھوڑ جاتی ہوں۔ کل صبح سامنے والے گھر میں جب کام پر آؤں گی تو آپ کی طرف چکر لگا لوں گی، تب میں اپنی بیٹی شازیہ کو بھی دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ امی کے پاس اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ شازیہ نے میری ماں کے سارے کام منٹوں میں کر دیے جب تک ابو بھی گھر آ گئے۔ والدہ نے کہا، اس بچی کو تھوڑی دیر پہلے ملازم رکھا ہے، اللہ نے فرشتہ بنا کر اس مشکل گھڑی میں اسے میرے پاس بھیج دیا، ورنہ منع کو جھولے سے نکال کر فیڈر بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ خیر والد صاحب نے لڑکی سمیت ہم سب کو گاڑی میں بٹھایا اور والدہ کو ہسپتال لے آئے۔ ایکس رے وغیرہ ہوئے، پھر امی جان کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اور انہیں ہسپتال چھوڑ کر ہمیں ساتھ گھر لے آئے۔ رات کو وہ لڑکی ہم تینوں بہن بھائیوں کے پاس رہی۔ صبح والد نے پھپھو کو فون کیا تو وہ حیدرآباد سے کراچی آ گئیں، کیونکہ والد صاحب ہم بچوں کے پاس انجان لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ پھپھو کے اپنے 3 چھوٹے بچے تھے، وہ ایک کو ساتھ لے آئی تھی، 2 کو انہوں نے اپنی نند کے گھر چھوڑ دیا۔ دوپہر کو ہماری ملازمہ شازیہ کی ماں آ گئی۔ پھپھو نے شاباش دی کہ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے، ورنہ اتنی عمر کی لڑکیاں کہاں اس طرح بچے سنبھالتی ہیں۔ اس نے بہت توجہ سے بچوں کو سنبھالا، رات کو فیڈر وغیرہ بنا کر دیتی رہی اور صبح ناشتہ بھی بنا کر دیا۔ شازیہ کی ماں زبیدہ نے کہا، یہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی رہی ہے، کم عمری سے ہی اس کو اس طرح کے کاموں کا سلیقہ آ گیا ہے۔ میں کام پر جاتی تھی تو یہی گھر سنبھالتی تھی۔ تمہارا بھلا ہو زبیدہ، تم اس مشکل وقت میں مل گئیں، ورنہ آج کل کے دور میں کون اپنی لڑکی کو کسی کے گھر چھوڑتا ہے۔ بی بی، میں اس گھر میں پہلی بار آئی ہوں، لیکن آس پاس کے کئی گھروں میں کام کیا ہے، اس محلے کے کافی گھروں سے واقف ہوں۔ اصل میں شازیہ کا باپ سوتیلا ہے، وہ سارا دن نشہ کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، زیادہ نشہ کر لے تو مجھے اور بچوں کو مارنے لگتا ہے۔ اس کی بد مزاجی سے میری یہ بچی گھبراتی رہتی ہے، اسے گھر میں سکون نہیں ملتا اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے وہ نشے میں کبھی شازیہ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ یہ اس کی کوئی سگی بیٹی تو ہے نہیں، بس اسی وجہ سے میں اسے کسی اچھے گھر میں رات دن کے لیے ملازم کرانا چاہتی تھی۔ آپ کی بھابھی کو پہلی نظر دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ ایک اچھی خاتون ہے، وہ تکلیف میں تھیں، اسی لیے بیٹی کو یہاں چھوڑ دیا۔ کچھ دیر وہ پھوپھو سے باتیں کرتی رہیں۔ ابو اسپتال گئے ہوئے تھے، واپس آ کر بتایا کہ ماں کا آپریشن ہو گیا ہے، ٹخنے کی ہڈی میں سخت چوٹ آئی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہونے تک کچھ عرصہ لگ جائے گا۔ پھوپھو 1 ہفتہ بامشکل رہ پائیں۔ ان کے نند کے فون آ رہے تھے، تمہارے بچے پریشان ہیں، جلدی آنے کی کوشش کرو۔ اگلے روز پھوپھو واپس چلی گئیں۔
پھپھو کے جانے کے بعد گھر کے انتظام کا تمام دار و مدار شازیہ پر تھا۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ والدہ اس سے بہت خوش ہوئیں۔ اماں 4 ماہ بعد چلنے کے قابل ہو گئیں۔ سارا دن لیٹی رہتی تھیں یا پھر ٹانگ پھیلا کر ٹیک لگا لیتی تو بیٹھ سکتی۔ کڑا وقت گزر جاتا ہے، امی تو ٹھیک ہو گئیں، لیکن شازیہ اب ہمارے گھر کے لیے ایسی بن گئی جیسے لنگڑے کے لیے لاٹھی یا اندھے کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ میری ماں کو ایسی ہی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے شازیہ کا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا جتنا کوئی ماں بیٹی کا رکھتی ہے، اور شازیہ بھی چھوٹی بہنوں کی طرح محبت اور توجہ سے میری اماں کا سہارا بن گئی تھی۔ اس کی ماں کو تو بس تنخواہ سے غرض تھی۔ ہر ماں آ کر بیٹی کی محنت کے روپے لے جاتی اور کہتی، بیگم صاحبہ چاہے اس کو آپ تمام عمر کے لیے رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بے شک اس کی شادی اپنی مرضی سے کر دینا، میں اسے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ اس کا سوتیلا باپ اس پر پوری نگاہ رکھتا تھا۔ بس مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اب آپ ہی اس کی وارث ہو۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ماں جس لڑکی کو اپنے لیے رحمت کا فرشتہ سمجھ رہی تھی، معلوم نہ تھا کہ ایک دن وہی ان کی دربدری کا سامان بنے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ شازیہ کو ہمارے گھر آئے 8 سال بیت گئے۔ لگتا تھا کہ یہ 8 سال 8 دن ہیں جو پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ ایک روز اس کی ماں آئی تو کافی بیمار لگ رہی تھی۔ اس نے امی سے کہا، شازیہ کا اب آپ کے سوا کوئی نہیں۔ دراصل یہ چھوٹی سی تھی۔ جب میرا خامد اس کو کہیں سے اٹھا لایا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ ایک ویران جگہ روتی ہوئی ملی تھی، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ اسے اغوا کر کے لایا ہے۔ اس وقت میں امید سے تھی، میں نے بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا خامد اس کو لایا ہی اس لیے تھا کہ پہلے وہ ہماری خدمت کرے گی اور پھر جب سیانی ہو جائے گی تو اسے کسی امیر گھر میں اپنی بیٹی بنا کر دے دیں گے اور اس کی تنخواہ بٹورتے رہیں گے۔ اب جب کہ یہ جوان ہو گئی ہے، مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگتا تھا۔ باجی میں نہ رہوں تو آپ اس کی شادی کر دینا، اس کو کبھی اپنے گھر سے نہ نکالنا، کبھی بے آسرا نہ کرنا اور نہ ہی میرے خامد کے حوالے کرنا۔ اس کے بعد زبیدہ کبھی واپس نہ آئی، یقیناً وہ مر گئی ہوگی، ورنہ کبھی تو پلٹ کر آتی۔ امی شازیہ کی جوانی اور خوبصورتی سے بے نیاز، بس اس سے خدمت لیے جاتی تھیں۔ شازیہ نے میری ماں کو اتنا آرام دیا کہ وہ اس کی شادی کے بارے میں سوچنے سے کتراتی تھی۔ شازیہ جوان ہو کر مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میرے والد کی عادت تھی کہ کام سے آنے کے بعد والدہ سے اپنی ٹانگیں دبوایا کرتے تھے، مگر جب سے امی بیمار ہوئی تھیں یہ کام شازیہ کرتی تھی۔ جب بھی والد آتے تو امی خود شازیہ کو کہتی کہ جاؤ پہلے سلیم کی ٹانگیں دبا دو۔ والدہ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اب شازیہ جوان ہو چکی ہے اور مرد کا کوئی بھروسہ نہیں کب پھسل جائے، مگر امی کو تو اپنے شوہر اور شازیہ پر اندھا بھروسہ تھا۔ ابا کام سے آتے تو امی کے لیے جلیبیاں لے کر آتے، کیونکہ انہیں جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ ایک دن اچانک شازیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر تو والدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شازیہ ماں بننے والی تھی۔ والدہ شازیہ کو گھر لے آئیں اور پکڑ کر دیواروں میں ٹکریں دینے لگیں، بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے، کس کا گناہ پیٹ میں پال رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صاحب جی نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اب میں ان کی بیوی ہوں، یہ بچہ بھی انہی کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماں پر ایک قیامت اور ٹوٹ پڑی۔ اماں کے اندھا اعتبار کرنے پر اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا ابا نے۔ رات کو جب والد سے پوچھا تو انہوں نے بھی شازیہ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تب اماں اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکیں اور والد سے جھگڑ کر میکے چلی گئیں۔ میں 15 سال کی ہو چکی تھی، تب بھائی بہت چھوٹا تھا، ماں صرف اسی کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ جب گھر کی نوکرانی مالکہ بن جائے تو اصل مالکہ کو تو صدمہ ہوتا ہی ہے، تب گھر میں عقوبت کھانا لگتا ہے۔ اس لاغر سی لڑکی نے ہمارے گھر رہ کر کچھ ایسا رنگ روپ نکالا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا، لیکن اماں کو ہم بچوں اور گھرداری سے فرصت نہ تھی جو نظر بھر کر اس سروقامت پر غور کر لیتی۔ وہ اسے ابھی تک وہی بے بس اور لاچار لڑکی ہی سمجھ رہی تھی جو ان کے ٹکڑوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی نوخیزی گھر میں قیامت لانے والی ہے، اس کا انہیں احساس نہ ہوا اور پانی سر سے گزر گیا۔ ہوش آیا اس وقت جب اماں کی خوشیاں اس طوفانی بلاخیز میں ڈوب گئی تھیں اور تدبیروں کے سب سرے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ ماں کے احتجاج پر ابا نے فیصلہ سنا دیا، جو بھی ہو اب شازیہ یہاں ہی رہے گی، میری دوسری بیوی بن کر، تم رہو نہ رہو تمہاری مرضی۔
ये घर मेरा है, तुम इसे जहेज में नहीं लाई हो। अब्बा के कड़े तेवर देखकर मेरी माँ के हाथों के तोते उड़ गए। सोचा भी ना था कि उनका जीवन साथी एक अदना सी छोकरी की खातिर किसी दिन यूं तोते की तरह आंखें फेर लेगा। जिस घर को वो हमेशा के लिए अपना समझती रही, एक रोज़ अचानक पता चला कि ये घर उनका नहीं है। ये सख्त सदमे वाली बात थी, लेकिन उनका कलेजा जाने किस मिट्टी का बना था कि मरी नहीं, बस घर छोड़कर चली गई। औरत अपना घर छोड़ दे तो कोई घर उसको पनाह नहीं देता। माँ का भी यही हाल हुआ, कभी एक भाई के घर तो कभी दूसरे के। जब भाभियाँ जीना दो भर कर देती तो किसी रिश्तेदार के घर चंद दिन के लिए जाकर सर छुपा लेती। कई घर बदले मगर लौटकर अपने घर घोंसले में वापस ना आ सकी। शाजिया अब्बा से डरती थी, तभी हमारा ख्याल रखती। एक साल यूं ही गुजर गया। शाजिया का बेटा पैदा हुआ जो हमारा सौतेला भाई था। अब हमें इन दोनों को संभालना पड़ता था। हमारी जगह शाजिया ने और उसकी जगह हमने ले ली। इस सूरत हाल को मेरा ज़हन कबूल ना करता था। 16 बरस की थी कि दिल में बगावत के जज्बात ने जन्म लिया। अब रात भर नींद ना आती और दिन को ख्वाबो ख्याल के पर्दों में लपेट कर गुजारने की कोशिश करती। शाजिया का मगल को हमारी उम्र के तकाज़ों को समझने की क्या ज़रूरत थी। हम सही करते या गलत, वो हमें रोकती टोकती ना कभी कुछ कहती। मैंने मोहल्ले में कई सहेलियां बना ली। जी चाहता तो उनके पास चली जाती और घंटों घर से गायब रहती। इस तरह माँ की याद से छुटकारा पाने की कोशिश करते करते आवारा हो गई। इन्हीं दिनों हमारे दूर के रिश्तेदारों में से किसी ने अपने जवान बेटे को अब्बा के पास काम के लिए भेजा था। अब्बा की मार्केट में कपड़े की दुकान थी, इसीलिए अब्बा ने उसे अपने पास ही मुलाजिम रख लिया। वालिद को अपने कारोबार के लिए किसी मददगार की ज़रूरत थी। सोचा ये बेघर है, बेरोज़गार है, चलो इसे रख लेता हूँ, ठिकाना भी दे दूँगा और आसरा भी। इन्होंने घर के पिछवाड़े स्टोर में उसे रिहाइश दे दी। ये छोटा सा कमरा खाली पड़ा हुआ था। नाम तो उसका शर्जील था, मगर वो बातें बहुत करता था। मैं बोर होती तो शर्जील की कोठरी का रुख करती, कभी ठंडे पानी की बोतल देने और कभी खाना देने के बहाने। दरअसल मैं उससे बातें करके अपनी तन्हाई को दूर करती थी, लेकिन वो एक चालाक और शातिर लड़का था। मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ न थी और मैं आवारा भी बहुत हो गई थी। शर्जील अक्सर कोई ना कोई बहाना करके काम से छुट्टी कर लेता और अब्बा के जाने के बाद मैं सारा दिन उसके कमरे में गुजारती। वो मुझे मोबाइल पर रोमांटिक मूवीज़ दिखाता। आवारा मिजाज की तो मैं पहले ही थी और देखते ही देखते मैं शर्जील के साथ सब हदें पार कर गई। एक रोज़ अब्बा अचानक घर आ गए। इन्होंने मुझे उसकी कोठरी से निकलते देख लिया। मेरा हुलिया काफ़ी बिगड़ा हुआ था। वालिद को मुझे देखकर गश आ गया। आज उन्हें एहसास हुआ कि बदनज़री और बददियानती की सज़ा क्या होती है। इन्होंने खड़े खड़े शर्जील को निकाल दिया। मुझे भी चंद थप्पड़ रसीद किए और मेरी सौतेली माँ शाजिया पर तो गज़ब ढाया कि तुमने ध्यान क्यों न रखा, घर में क्या हो रहा है। लड़के उस मरदूद के पास कोठरी में घुसी क्या करती है, कुछ होश है तुम्हें। इत्तफाक से उसी दिन पेशावर से मेरे सगे चचा आ गए। इन्होंने जो मुझे रोते बिलखते पाया तो अब्बा से कहा कि इसे कुछ दिन के लिए मेरे घर भेज दो, इसकी चची ख्याल उसका रखेगी, वरना तुम्हारी बच्ची ज़हनी परेशानी का शिकार रहेगी। वालिद तो गुस्से में थे ही, कहा ले जाओ इस मनहूस को, ये मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाए तो अच्छा है। वो मुझे अपने घर ले आए। अम्मी को चची ने फ़ोन किया कि तुम्हारी बेटी हमारे घर है, मिलना चाहो तो आकर मिल जाओ। माँ ने मामू को भेजा, जाकर उसे ले आओ। 2-4 दिन मेरी बेटी मेरे पास रह लेगी, वरना इसका बाप कभी मिलने न देगा। किसी को इल्म न था कि मैं कितने बड़े ख़तरे में गिर चुकी हूँ। मैं अब हर हाल में शर्जील को ढूंढना और उससे मिलना चाहती थी। मेरे अंदर अब बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थीं, ऐसी तब्दीलियाँ जो एक शादीशुदा औरत में होती हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं हामला हो चुकी हूँ। मैं अब शर्जील से मिलने के लिए तड़प रही थी ताकि उससे मिलकर उसे सब बता सकूं। मामू के आने पर मैं खुश थी कि किसी सूरत भागने का मौका मिलेगा। मामू ने बस में औरतों वाली सीटों की जानब बिठा दिया और ख़ुद मर्दाने हिस्से में जा बैठे। एक जगह बस रुकी और बहुत सी सवारियां उतरने लगी। मैं भी छुपकर इन सवारियों के साथ बस से उतरकर दूसरी में चढ़ गई जो जाने को तैयार थी। मेरे बैठते ही वो बस चल पड़ी। मैंने ये भी ना सोचा कि माँ और मामू का क्या बनेगा और चची चचा और अब्बा को क्या जवाब देंगी। लड़की किधर गई? मुझे तो बस जल्द अज जल्द शर्जील के पास पहुंचने की जल्दी थी ताकि उसे इस राज से आगाह कर सकूं जो मेरे लिए मौत की पुकार बनने वाला था। बस आखिरी अड्डे पर रुकी
تو میں نے اتر کر رکشے والے کو بلایا۔ وہ سواری سمجھ کر دوڑا چلا آیا، لیکن مجھ کم عمر لڑکی کو تنہا دیکھ کر ہچکچایا۔ تبھی میں نے کہا، بھائی میں مصیبت میں ہوں اور سوتیلی ماں کے ظلم سے بھاگ کر گھر سے نکلی ہوں، تو مجھے راول پنڈی فلاں جگہ پہنچا دو۔ وہاں میرے ایک رشتہ دار کا گھر ہے، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھ پر احسان کر دو۔ رکشے والا صحیح آدمی نہ تھا۔ اس نے مجھے اپنے رکشے میں بٹھا لیا اور ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ہم جیسی بھٹکی ہوئی لاوارث اور کمسن لڑکیوں کے ذریعے دولت کمائی جاتی تھی۔ یہ بازار حسن تھا جہاں روحیں کچلی مگر جسم تر و تازہ تھے۔ سجاوٹ میں بناوٹ اور ہنسی میں سسکیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ جس عورت نے خریدا اس نے مجھے دیکھا تو میں نے کہہ دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور امید سے ہوں۔ شوہر جوا کھیلتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، اس کے ظلم سے تنگ آ کر نکل بھاگی۔ یہ رکشے والا مل گیا اور یہاں لے آیا۔ مہربانی کرو مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دو۔ وہ بولی، ابھی نہیں، کچھ دن ٹھہرو، انتظار کرو، بعد میں پہنچا دوں گی۔ وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور الٹرا ساؤنڈ کرایا۔ جب بیٹی ہونے کی نوید ملی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بولی، آرام سے رہو، یہ مشکل مرحلہ طے ہو جانے کے بعد تم جہاں کہو گی تمہیں پہنچا دیں گے۔ میرے پاس اس کے یہاں رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ سوچتی تھی اے کاش شرجیل کے پاس جانے کا خیال نہ کرتی اور ماموں کے ساتھ ماں کے پاس چلی جاتی تو اچھا تھا، کم از کم اس گندی جگہ تو نہ پھنستی۔ بیٹی نے جنم لیا تو مہجبین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی، خوشی منائی اور بولی، اس کی پرورش ناز و نیم سے کرو، تم نے ہمیں جو انعام دیا ہے ہم اس کی پوری قدر کریں گے۔ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ظاہر ہے اصل کے ساتھ سود بھی وصول ہو گیا تھا۔ دن رات یہاں سے نکلنے کی تدبیریں سوچتی رہتی۔ آخر ایک دن ایک پھول بیچنے والے کے ذریعے اس دوزخ سے نجات کا راستہ مل گیا۔ وہ باقاعدگی سے یہاں کے ہر گھر میں مہکتے ہوئے پھول دینے آتا تھا۔ ایک روز آیا، میں رو رہی تھی، آنگن میں بیٹھی اپنی معصوم بچی کو سلا رہی تھی۔ اس نے مجھے روتا دیکھ کر ترس کھایا۔ اس وقت کوئی قریب موجود نہ تھا۔ سرگوشی میں بولا، اگر تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ تمہارا احسان ہوگا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر کل تیار رہنا۔ اگلے روز ماں جبیں دوپہر کا کھانا کھا کر کسی کام کے لیے بازار چلی گئیں۔ گجرے والا کسی بہانے سے اندر آیا اور ایک خفیہ رستے سے مجھے بھگانے میں کامیاب ہو گیا، مگر افسوس کہ میں بیٹی کو گھر نہ لا سکی۔ اگر لے آتی تو شاید والد مجھے قبول نہ کرتے، کر بھی لیتے تو زمانے کو کیا منہ دکھاتے کہ غیر شادی شدہ بیٹی کی گود میں کس کی اولاد ہے۔ بیٹی کا دکھ عمر بھر سلگاتا رہے گا، اسی لیے میں بیٹی کو ایک یتیم خانے لاوارث کہہ کر چھوڑ آئی۔ اس کو اللہ اور اس کے نصیب کے حوالے کر کے میں گھر آ گئی تھی اور روتے ہوئے والد کے پیر پکڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تھوڑی دیر رونے اور منتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے آئے اور ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی بہن کو بھی لے آئے اور امی سے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ غلط کیا آج میرے کیے کی سزا میری بیٹی نے بھگتی ہے۔ جس لڑکی کو تم نے بیٹی بنا کر گھر میں رکھا میں اس پر بری نگاہ ڈالتا رہا اور ایک دن تم سے چھپ کر اس سے شادی کر لی۔ میں جیتے جی مر چکا ہوں۔ مجھ سے ناراض ہو تو بے شک رہو، لیکن ان بچیوں کو اپنے پاس رکھو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ سکی ماں سے بڑھ کر کوئی بھی جوان بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، شاید باپ بھی نہیں۔ میں اگر حفاظت کر سکتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد ماں نے انہیں معاف کر دیا اور اس شرط پر گھر آ گئیں کہ شازیہ اوپر والے پورشن میں رہے گی۔ گھر آنے کے بعد والدہ نے ہمارے لیے اچھے رشتے دیکھے اور جلدی سے ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ شازیہ نے بھی والدہ سے معافی مانگی اور میری والدہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آج وہ دونوں اپنے گھر میں خوش ہیں اور ہم دونوں بہنیں اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی جدائی کا غم بھولتا نہیں۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہے، میں دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں اور آپ بھی میری بیٹی کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔